وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اذا كانت ليله النصف مستعدات يكون ليلها ويكون نهارها فكما قال عليه الصلاه والسلام. اللہ رب العزت نے تمام 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف مقرر اور عظیم والی قوت کی بنائی ہے مخلوق ہے وہ حضرت انسان. انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. کیونکہ ہم سے کہیں زیادہ اللہ کے قریب اور نزدیک رہنے والی قوم کون سی ہے؟ مخلوق کون سی ہے؟ فرشتے. جن کا جانا عبادت، جن کا کھانا عبادت، جن کا پہننا پینا ہر کام کا کیا ہے؟ خالص اللہ کی عبادت کرنا. لیکن اللہ نے ان سے بھی ہمیں توفیق دی، ان سے بھی ہمارا مرتبہ اعلیٰ مقام مرتبہ ہمارا بڑھا چڑھا کر رکھا ہے، جس سے ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. اور اللہ کی محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اللہ گاہی بگاہی ہمیں کیا ہے؟ توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی اور بخشش کے موقع ہمیں ہماری زندگی میں عطا فرماتے ہیں. کبھی راتوں کے اعتبار سے، کبھی دھوپوں کے اعتبار سے، کبھی دنوں کے اعتبار سے، کبھی مہینوں کے اعتبار سے ہماری زندگی میں ایسے ایسے مواقع آتے رہتے ہیں. انہیں موقعوں میں سے ایک موقع ہے شب برات کے نام سے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ شب برات کی جو رات ہے وہ فضیلت کے معنی میں ہے تو وہ غلط کہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ غلط کہتا ہے کہ کوئی رات ان راتوں میں سے ہے کہ جن راتوں میں اللہ رب العزت آسمان و دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں. اللہ کا منادی آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا کہ روزی کا کرو، مغفرت کرو، اس کے گناہوں کو معاف کرو، اس کے تمام گناہوں کو قبول کرو. کوئی مجھ سے مصیبت میں مبتلا اور پریشانی میں مبتلا اور مجھ سے وہ سوال کرے اور عرض کرے، میرے سامنے وہی گر گرائے اور مجھ سے بتائے کہ اللہ میں مصیبت زدہ ہوں، میں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، میں مصیبتوں کا مارا ہوا ہوں. اللہ کی مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے مجھے نجات دے. اللہ کا منادی آواز لگاتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو مصیبتوں میں مبتلا ہوں، دیگر پریشانیوں میں مبتلا ہوں اور ان مصیبتوں سے نکلنا چاہتا ہوں، وہ نجات کیا چاہتا ہوں، بری ہونا چاہتا ہوں. اللہ کا منادی آواز لگاتا ہے کوئی مجھ سے رزق میں برکت چاہنے والا، کاروبار میں، تجارت میں، آج اولاد میں، نسلوں میں برکت اور اضافہ چاہنے والا، یہ انہیں راتوں میں سے ایک رات ہے. جن راتوں میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر آ کر اللہ کا منادی پورے رات کا آواز لگاتا ہے. لیکن میں آپ غفلت میں پڑے ہوئے، لاپرواہی میں اور سستی میں پڑے ہوئے، کاہلی میں اور آپ کے اوپر چھائے ہوئے. شعبان کا مہینہ یہ فضیلت والا مہینہ نہیں بلکہ مولا آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور ان کی روایات کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آقا اس مہینے میں ایک تو سب سے پہلا کام یہ کیا کرتے تھے، ایک دعا کا اہتمام کرتے تھے. وہ اس مہینے میں نہیں بلکہ رجب کے مہینے سے کیا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ میرے لیے ہمارے لیے کیا فرما، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں کہاں تک پہنچا جو تیرا مقدس اور برکت اور فضیلت والا مہینہ آ رہا ہے، میری زندگی کو دراز کر کے اس مہینے تک پہنچا تاکہ اس کی فضیلتوں کو، اس کی برکتوں کو، اس کی رحمتوں کو اور تیرے انعامات کو میں حاصل کر سکوں. کہ اللہ رب العزت سب سے پہلا کام شعبان اور رجب کے مہینے میں کیا کرتے ہیں. اور دوسرا کام ادھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی وضو کا اہتمام کیا کرتے تھے. رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے. یعنی شعبان کے مہینے میں پوری سال میں اتنے نفلی وضو نہیں کرتے تھے جتنے پابندی سے آقا شعبان کے مہینے میں کرتے تھے. اس روایت سے کہ شعبان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اس کی برکت ہونا اور اس رات کا قابل مقدر اور بابرکت ہونا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے. اور پھر
آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخوں میں روزوں کو چھوڑ نہیں دیا کرتے تاکہ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کی تیاری کرو بدن اس کے لیے تیار ہو صحت اور تندرستی اس کے لیے تیار ہو وہ مہینے قائد مہینہ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کے وجہ کیا ہے فتح ہے تو ہم اس رات کو صرف تہوار نہ بنائیں میرے اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ شب برات بھی کیا ہے ہمارا تہوار تہوار نہیں ہے کہ عبادت کی بات ہے یہ فضیلت کی بات ہے میرے اور آپ کو تہوار سے سمجھ لیا اور اس کی نسبت کس کی طرف کر دی حلوہ پوری کی طرف کر دی اور گھروں کو اور گلیوں کو پنکھوں میں لگانا اور سجانے میں کر دی اور دوسری طرف کہ بھئی پاکستان جانا ہے اس کی طرف کر دی ہمارا تہوار ہے اس تہوار پر ہم کھیر بناتے ہیں حلوہ بناتے ہیں پوری کا انتظام کرتے ہیں گلیوں کو اور گھروں کو سجاتے ہیں حالانکہ میرا آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو کا اہتمام کیا جائے حلوے کا اہتمام کیا جائے یہ تو شیطان میں اور آپ کے پیچھے لگا ہوا گھٹوں ڈھونڈ رہا ہے راستے ڈھونڈ رہا ہے کیوں اس کو پتا ہے کہ یہ امت شب برات آئے گی اس رات میں اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کو منائیں گے اس کی خوشنودی حاصل کریں گے اس کو راضی کریں گے کہ دوسری طرف لے جانا ان کو دوسری طرف لے جانا ان کو رسموں کی طرف لے جانا بدعات کی طرف ان کو لے جانا حالانکہ یہ رات اس رات کے لیے نہیں اس کام کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک موقع دیا اپنی زندگی میں دوبارہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کا اپنے آپ کو شیشے کی طرح پاک اور صاف کرنے کا لیکن اس موقع کو آپ گوا دیتے ہیں دیگر رسموں میں پڑھ کر دیگر بنیادوں میں پڑھ کر اور دیگر خرافات میں پڑھ کر حالانکہ مجھے اور آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے بہتر سمجھنا چاہیے کہ اللہ تیری طرف سے ایک موقع مجھے ملا ہے اس موقع کو گواؤ کرے تیری عبادت کروں تجھے مناؤں گا تجھے راضی کروں گا تیری خوشنودی حاصل کروں گا تاکہ اس رات میں جب آپ فیصلہ کر رہے ہو اس رات میں اللہ فیصلہ کر رہا ہے آئندہ سال کس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا کس کے یہاں لڑکی پیدا ہونی ہے کس کے کاروبار میں کتنا کس کو نفع ہونا ہے کتنا نقصان ہونا ہے اور آئندہ سال زندہ رہے گا اور آئندہ سال انتقال کر جائے گا اس رات میں آسمانی دنیا پر بیٹھ کر اللہ فیصلہ کر رہا اور ہم رسموں میں پڑے ہوئے بدعتوں میں ملے ہوئے ہیں خرافات کی نوعات اس رات میں گزار رہے ہیں ورنہ تو یہ چاہیے کہ اللہ کا منادی آواز لگا رہا ہے اس کی آواز میں آواز ملا کر تنہائیوں میں کھڑے ہو کر رات کی تاریکیوں میں کھڑے ہو کر اللہ کو منائے بابا کے قرآن کی تلاوت کرے ذکر و اذکار کرے نفلوں کا اہتمام کرے عبادات کا اہتمام کرے تاکہ اللہ جو ہم سے راضی نہیں ہے ہم سے ناراض ہے ہم مصیبتوں میں مبتلا ہے کاروبار سے ہم پریشان ہیں گھر کے اعتبار سے ہم پریشان ہیں خاندان کے اعتبار سے ہم پریشان ہیں اپنے ملک میں وقت گزارنے کے اعتبار سے ہم پریشان ہیں ہمیں کس کو راضی کرنا پڑے گا اللہ کو راضی کرنا پڑے گا یہ وقت مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا اس کو راضی کرنے کے لیے اس کو منانے کے لیے اس کی خوشنودی کرنے کے لیے خدا کی قسم مجھے اور آپ کے وقت غنیمت سمجھنا چاہیے بہتر سمجھنا چاہیے اور خالص اللہ کے لیے اس رات کو مجھے اور آپ کو گزارنی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بدعتوں میں پڑھنے کے لیے نہیں رسموں میں پڑھنے کے لیے نہیں گلی چوراہوں پر کھٹے لگانے کے لیے نہیں موٹر سائیکلوں پر 4-4 5-5 آدمی سڑکوں پر گھومنے کے لیے نہیں ہے اس کو اولاد کہتے ہیں یہ ہم پوری رات جاگے پوری رات ہم نے موٹر سائیکل اڑائی پوری رات ہم نے موٹر سائیکل پہ گھر کیا تھا تو یہ رات کی سنجائی نہیں ہے یہ رات چوراہوں کو سجانے کے لیے نہیں ہے یہ پنچایتوں کی رات نہیں ہے بلکہ اللہ کو منانے کی رات ہے اس کو راضی کرنے کی رات ہے اللہ نے جو رات کو یہ موقع دیا ہے خود میں نے رات کیا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتلایا ہے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے 15 شعبان کی جو رات ہے فقوم لیتا اس کے رات میں قیام کیا جائے وصوم لہا اور اس کے دن کو روزہ رکھا جائے اور یہ رات کا قیام کرنا یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں رات کا قیام کرنا اور دن کا روزہ دونوں باتیں کیا مستحب ہے اگر طبیعت چاہ رہی ہے تو میں اور آپ عبادت کر سکتی ہوں اگر طبیعت نہیں چاہ رہی ہے جتنی چاہ رہی ہے اتنی میں اور آپ عبادت کر سکتے ہیں اور اللہ کو منا سکتے ہیں یہ ہے کہ پوری رات کو کھڑے ہو کر رات گزاری جائے پوری رات رکوع کیا جائے سجدہ کیا جائے اور پوری رات اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے یہ تو میرے اور آپ سے جتنا زیادہ ہو سکے کیونکہ میں اور آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں کتنے گناہوں میں میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہو تنہائیوں کو میں اور آپ کو جانتے ہیں تنہائیوں میں جب میں اور آپ ہوتے ہیں تو کیا کیا عمل میں اور آپ کرتے ہیں اور کیا کیا گناہ جانے کیا کیا گناہ ہم جانتے ہیں ایک آدمی اپنے آپ سے باتیں
پوری رات کی تو پوری رات جاگ کر ہم عبادت کریں، پوری رات میں ہم اس کو منا سکتے ہیں تو پوری رات میں ہم اس کو منائیں، پوری رات میں ہو کر ہم گزاریں، پوری رات رکوع میں اور سجدے میں ہم گزاریں۔ یہ تو جتنی ہماری طبیعت زیادہ کر سکتی ہے یا ہماری طبیعت اور صحت اور تندرستی برداشت کر سکتی ہے کہ ہم اس میں عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اس عبادت میں کوئی خاص عبادت بھی نہیں کہ بالکل نفلوں کو پڑھا جائے، ان نفلوں میں کھڑے ہو کر یہ سورت پڑھی جائے اور پھر ان صورتوں کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے، ایسی کوئی روایت نہیں، ایسی کوئی عبادت نہیں۔ اپنے اختیار سے جو عبادت ہم چاہیں وہ شب برات والی رات میں ہم کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار ہم کر سکتے ہیں، جو نفل ہم چاہتے ہیں جو قرآن ہمیں یاد ہے ان کو نفلوں میں ہم کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ میاں جی ہمیں تو وہ خاص عبادت آتی ہے، کہاں سے عبادت کریں، کہاں سے ہم مسجد میں جا کے تنہائیوں میں بیٹھ کر اور نفلیں پڑھیں، کوئی خاص عبادت نہیں، بلکہ جو بھی نفلیں ہم پہ آتی ہیں، جو بھی عبادت ہم سے ہو سکتی ہے اس عبادت کو ہم اس رات میں کر سکتے ہیں، ہم قرآن کے اعتبار سے ہو، ذکر و اذکار کے اعتبار سے ہو اور دیگر عبادت کے اعتبار سے ہو، کوئی خاص نہیں، ہم اس میں عبادت کو خاص نہ سمجھیں۔ میرے مائیں بہنیں گھروں میں بڑے ہو کر نفلوں کی جماعت ہوتی ہے تو کوئی بھی نفل کی جماعت اس رات میں خاص نہیں۔ میں اپنی مائیں بہنوں کی طرف اگر آواز جا رہی ہے میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس رات میں کوئی عبادت خاص نہیں ہے، کوئی اجتماعی عبادت خاص نہیں ہے، ایک جگہ جمع ہوا جائے، ایک جگہ جمع ہو کر باقاعدہ نفلوں کی جماعت کی جائے اور ان نفلوں میں یہ صورتیں پڑھی جائیں اور اتنی مرتبہ صورتیں پڑھی جائیں، تمام کی تمام روایت اگر کوئی بتا رہا ہے تو وہ غلط ہے، دل سے وہ کر رکھتی ہے، اپنے من سے وہ باتیں کر رکھتی ہے اور ان کو دل کر کر لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ شب برات میں کوئی عبادت خاص ہے اور جماعت کے خلاف کا ہے، ایک جگہ جمع ہوا جائے پھر وہ عبادت کی جائے، ایسا نہیں، بلکہ عبادت میں مجھے آپ کو تین باتوں پر خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو کس جگہ ہمیں عبادت کرنی ہے اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، اگر جگہ کا صحیح انتخاب ہم نہیں کریں گے تو ہماری عبادت بدل سکتی ہے، ہماری عبادت بدل سکتی ہے، اور کس وقت عبادت ہمیں کرنی ہے اس وقت کی تعلیم بھی ہمیں معلوم ہو کہ اس وقت میں ہماری عبادت بن سکتی ہے۔ اگر وقت صحیح نہیں ہے اس وقت ہم عبادت کر رہے ہیں تو پھر وہ ہماری عبادت نہیں بنے گی، بلکہ ہماری محنت، ہمارا رکوع کرنا، ہمارا قیام کرنا، ہمارا جاگنا وہ کیا جائے گا، بالکل بیکار جائے، بیکار جائے، کوئی ثواب ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح کن لوگوں سے معلوم کر کے ہمیں عبادت کرنی ہے، صحیح عالموں کا انتخاب کرنا، صحیح عالم کا انتخاب کرنا جس سے ہم عبادت کے بارے میں معلوم کر سکیں، اس عالم کا انتخاب کرنا یہ بھی ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ اگر یہ تین باتیں ہماری عبادت میں پائی جائیں گی تو ہماری عبادت بن سکتی ہے، ورنہ ہماری عبادت نہیں ہو تو بیکار ہے، اطاعت ہے، کوئی جو ثواب ہمیں اس پر نہیں ملنے والا ہے۔ تو شب برات کی رات ہے، حقیقت میں فضیلت والی رات ہے، اور یہ وہی رات ہے جس کے بارے میں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں قبیلہ بنو تغلب کی بکریوں کے برابر اللہ آدمیوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنو تغلب تھا، اس قبیلے میں بکری پالنے کا بہت زیادہ رواج تھا، اور ان بکریوں کے جسموں پر بالوں پر ڈالوں کے آنے کا بھی بہت زیادہ ان کی خاصیت تھی۔ ان کے یہاں جو بکری ہوا کرتی تھی ان کے جسموں پر بلبار بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو آقا نے فرمایا کہ شب برات والی رات میں اللہ قبیلہ بنو تغلب کی بکریوں کے بالوں کی برابر آدمیوں کی کیا فرماتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں۔ یہ فضیلت کے حامل ہے، یہ برکت کا حامل ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے موقع نہیں ہے، اللہ نے موقع دیا، پوری سال ہم نے گناہوں میں گزاری، پوری سال اللہ کی نافرمانیوں میں ہم نے گزاری، پوری سال ہم نے اللہ کے حکموں سے ہٹ کر، فرائض سے ہٹ کر، واجبات سے ہٹ کر ہم نے پوری سال کو گزارا ہے، پوری سال ہم نے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالا ہے۔ یہ رات اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ہمارے لیے اور ہمارے لیے لوگ مسلمان ہو جائے جن کے بارے میں آقا فرما رہے ہیں کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب اتنے لوگوں کی بخشش فرما رہا ہے، اور ہم خلافات میں مستقل، بدعتوں میں مستقل، رسموں میں مستقل، حلقے کے انتظام کرنے میں اور چراغا گلیوں کو گھروں کو کرنے میں جو ہے کہاں ہماری بخشش ہو سکتی ہے، کہاں اللہ ہماری توبہ کو قبول کر سکتا ہے۔ لیکن وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتایا جہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ کبھی
اللہ علیہ وسلم نے ایسے گرائے کہ وہ اتنے بدبخت تھے، اتنے بدقسمت تھے، اتنے محروم ہیں کہ اس رات میں بھی اللہ ان کی بخشش نہیں فرماتے۔ اللہ ان لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر ان لوگوں میں ہمارا شمار ہے تو ہم آج اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، ہم گڑ گڑاتے ہیں، اللہ ان سے ہمارا شمار ہی ہٹا ہے، ان میں سے ہمارا شمار نہیں بلکہ دیگر لوگوں میں ہمارا شمار ہے۔ آج لوگ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتلائے ہیں کہ کوئی رات ہو، چاہے شب برات کی رات ہو یا شب قدر کی رات ہو، آج لوگوں کی بخشش نہیں کرتا۔ سب سے پہلا ہے مشرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی وحدانیت میں اگر کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے گا اس کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو عابد خدا سمجھے گا، مشکل کشا سمجھے گا، مصیبتوں کو دور کرنے والا سمجھے گا، بیماریوں کو دور کرنے والا اور بیماریوں سے شفا پانے والا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سمجھے گا تو وہ مشرک ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی وحدانیت میں، اس کی الوہیت میں وہ دوسرے آدمی کو شریک کر رہا، اس کو مشرک کہا جاتا ہے۔ تو ایسی اس رات میں ایسے آدمی کی اللہ بخشش نہیں فرمائے گی۔ اور آپ صاحب اعلان کر رہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کے علاوہ جس گناہ کی چاہے گا، جس عیب کی چاہے گا، جس گناہ کی چاہے گا اللہ بخشش فرمائے گا، لیکن شرک کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو جواب اگر اس میں مبتلا اللہ کے علاوہ اگر کسی کو حاجت روا سمجھتے ہیں، کسی بت کی پوجا کرتے ہیں، کسی درخت کی پوجا کرتے ہیں، کسی مولوی ملا کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، تو خدا کی قسم یہ کھلا کھلا شرک ہے۔ میں اور آپ مشرکوں میں شمار ہوتا ہے میرے اور آپ کا۔ اگر میں اور آپ یہ کام کرتے ہیں تو آج ہی اللہ سے توبہ کریں۔ اس حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میری اور آپ کی مصیبتوں کو دور کرنے والا، بیماریوں سے نجات دینے والا، بیماریوں سے نکالنے والا، پریشانیوں سے نکالنے والا اگر کوئی ذات ہے تو خالی اللہ کی ذات ہے۔ اس بات کو مجھے اور آپ کو یقین بھی کرنا پڑے گا اور ماننا بھی پڑے گا اور اپنے عمل سے اس کو ظاہر بھی کرنا پڑے گا۔ تو آقا نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی مشرک ہے اس رات میں اللہ اس کی بھی بخشش نہیں فرمائے۔ دوسرا آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا وہ لوگ ہے جسے مولا مشاہد کہتے ہیں، آپس میں حسد رکھنے والا، آپس میں بغض رکھنے والا۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کینہ، حسد ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، تو اس رات میں چاہے پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، پوری رات قیام میں گزار دے، پوری رات رکوع میں گزار دے، پوری رات اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہے، مصلی بچھا کر رات کی تنہائیوں میں اور تاریکیوں میں اللہ اللہ کرتے رہے۔ خدا کی قسم اگر میرے اور آپ کے دل میں کسی کی طرف سے کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، تو اللہ میری اور آپ کی توبہ کو قبول نہیں کر سکتا، مجھے اور آپ کو نہیں بخش سکتا، بلکہ اس چیز کو، اس حسد کو، اس کینے کو، اس بغض کو اپنے دل سے نکالنا پڑے گا، تب اللہ مجھے اور آپ کو بخش سکتا ہے، تب میری اور آپ کی بخشش ہو سکتی ہے، تب میں اور آپ غریب السلمہ ہو سکتے ہیں، تب میں اور آپ اللہ سے دعا مانگ کر اللہ میری اور آپ کی توبہ کو قبول کر سکتا ہے۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں کسی کی طرف سے کینہ، حسد ہے، بغض ہے، خدا کی قسم یہی ختم کر کے اللہ سے دعا کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے کہے کہ اللہ آج تک یہ حسد تھا، یہ کینہ تھا، یہ بغض تھا فلاں آدمی سے، میں اس حسد کو ختم کرتا ہوں، اس حسد کے علاج سے ختم کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تجھ سے استغفار کرتا ہوں اور تجھ سے توبہ کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کے بعد دل میں کینہ پیدا نہیں ہوگا، حسد پیدا نہیں ہوگا، بغض پیدا نہیں ہوگا، دشمنی پیدا نہیں ہوگی، تو میری اور آپ کی بخشش ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر حسد ہے، کینہ ہے، تو اللہ اس رات میں بھی اور شب قدر کی رات میں بھی میری اور آپ کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ تیسرا ہے مدمن الخمر، یعنی شراب کا عادی۔ جو آدمی مسلسل شراب پیتا ہے اس آدمی کی شب برات کی رات ہو، شب قدر کی رات ہو، دوسرے اوقات ہو کہ جن میں اللہ توبہ کو قبول کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اگر وہ شراب کا عادی ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر میرے اور آپ کے درمیان ہو یا میرے اور آپ کے اندر اگر یہ عیب ہے تو اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ کے سامنے روئے اور گر گرائے کہ اللہ اب تک پابندی کی تھی، آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ شراب کے عادی کی اللہ بخشش نہیں فرماتے۔ جو شراب کا عادی ہے، جس نے شراب کی عادت بنا رکھی ہے، نشے کی عادت بنا رکھی ہے،
بات معلوم ہوئی ہے، آج ہی میں اس سے توبہ کرتا ہوں، آج ہی میں اس عادت کو ختم کرتا ہوں اور اس عادت کو چھوڑتا ہوں۔ اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما، میری اس بخشش کو قبول فرما اور مجھے کیا عطا فرما دے؟ نجات عطا فرما دے۔ چوتھا آدمی ہے مسلم انسان، یہ متحدوں سے پاجامہ پینٹ شلوار یا اپنے پتلون ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، ایسے آدمی کی بھی اللہ اس رات میں اور شب قدر کی رات میں بخشش نہیں فرماتے۔ اور مسلم انسان کسے کہا جائے گا؟ ایک تو آدمی کیا ہو؟ قیام کی حالت میں، یعنی کھڑا ہوا ہوا آدمی، اور جو چیز اس نے پہن رکھی ہے وہ اوپر سے گری ہوئی، وہ کیا ہو؟ نازلن اوپر سے گری ہوئی ہو، اس کو کیا کہا جائے گا؟ مسلم انسان کہا ہے۔ یعنی ٹخنوں سے نیچا پاجامہ رکھنے کو، پینٹ رکھنے کو، تہمت اور لنگی رکھنا کہا جائے گا۔ اگر آدمی بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، پھر ٹخنوں سے نیچے پاجامہ جا رہا ہے یا لنگی جا رہی ہے یا چادر جا رہی ہے تو گناہ میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے کیا شرط ہے؟ ایک تو آدمی قیام کی حالت میں اور کھڑا ہو، اور جو چیز پہن رکھی ہو وہ نازلن یعنی اوپر سے گری ہوئی ہو، پھر وہ اگر ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے پھر وہ گنہگار، پھر کیا ہے؟ وہ گنہگار ہے۔ تو ہم جو پائجامہ پہن رہے ہیں، اپنے پینٹ پہن رہے ہیں، شلوار پہن رہے ہیں، تہمت اور لنگی کا ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ کہاں ہو؟ ہماری ٹخنوں سے اوپر ہو، ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم دیا ہے، مردوں کو ٹخنے کھولنے کا حکم دیا ہے۔ تو اگر ہم اس گناہ میں ملوث ہیں، یہ عادت ہم نے بنا رکھی ہے، تو اس عادت سے ہم توبہ کریں، اس عمل کو بدلیں اور اللہ سے رو کے گر گرا کر ہم توبہ کریں تو اللہ ہماری توبہ کو قبول کر سکتا ہے۔ تو اس عادت کو نہیں ہم چھوڑیں۔ اگر ہم پینٹ پہنے، پاجامہ پہنے، شلوار پہنے یا تہمت ہم مانیں تو اس کا ہم خاص خیال رکھیں کہ وہ کہاں ہو؟ ہماری ٹخنوں سے اوپر ہو۔ یہ گناہ ایسا ہے کہ جس کے گناہ نامہ اعمال میں مسلسل چڑھتا رہتا ہے۔ اگر ہم ٹخنوں سے نیچے پائجامہ یا پینٹ رکھتے ہیں تو یہ گناہ ہمارے فرشتے نامہ اعمال میں برابر گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس سے اللہ سے توبہ کریں۔ ایک تو قاطع، کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اگر ہم نے کسی کو ناانصافی میں قتل کیا، ناحق قتل کیا، اس کی کوئی اس کا کوئی گناہ نہیں یا اس کا کوئی عیب نہیں تھا، خامخواہ کا ہم نے کسی کو قتل کر دیا، اگر ہم ایسے قاتل ہیں تو اس رات میں بھی ہماری بخشش نہیں ہوگی، اللہ ہماری توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک تو قاطع الرحم، یعنی رشتے داروں کو توڑنا، رشتے داری کو توڑنا۔ ایک تو دنیا کا مسئلہ ہے، میرے خدا سے لڑکی مانگی تھی، اس نے لڑکی نہیں میں تو اس سے رشتہ نہیں رکھتا، ہم تو یہ سے بولیں گے ہماری ابتدائی ختم ہو گئی، جس دن ہم نے لڑکا لڑکی مانگی تھی اس نے منع کر دی، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں۔ بلکہ اگر ہمارے رشتے ناطے کس بنا پر ٹوٹے؟ شریعت کی بنا پر ٹوٹے، کوئی شریعت کا کام ہو رہا تھا، شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا تھا، ہم نے کسی سے منع کیا، اس نے اس کام کو نہیں مانا بلکہ اس کام کو کیا، شریعت کی مخالفت کی، قرآن کی مخالفت کی، آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اس نے کیا ہے، ہم اس سے منع کر رہے ہیں کہ نہیں ماننا۔ اب ہم اجتناب میں قدم کر سکتے ہیں، کیوں؟ شریعت کی بنا پر ہم اجتناب میں قدم کرتے ہیں، وہ شریعت کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو اس کے دل میں مقام اور مرتبہ نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، اس کی شرفیت نہیں ہے، اس کا ایک مقام اور مرتبہ اس کے دل سے نکل چکا ہے، ہم اس سے منع کر رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا۔ اس بنا پر اگر ہم رشتے ناطے ختم کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے، حلال ہے، اس طرح ہم رشتے ناطے ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے کسی سے لڑکی مانگی، اس نے لڑکی نہیں دی، اسی بنا پر ہم نے رشتے ناطے ختم کر دیے، تو یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، تو اس کی مرضی ہے، وہ بے غلط ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا راضی نے سنا ہے۔ اگر ہم کسی سے کہیں گے اس کی رضامندی ہے تو نہیں رکھتا، رضامندی ہے تو نہیں رکھتا، اس کے اختیار ہے۔ تو اگر اس بنا پر ہم رشتے ناطے توڑ رہے ہیں تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور اگر شریعت کو لے کر، قرآن کو لے کر، آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر ہم رشتے ناطے توڑ رہے ہیں پھر ہمارے لیے جائز ہے اور حلال۔ تو اگر ہم رشتے ناطے توڑنے والے ہیں دنیاوی باتوں کو لے کر، دنیاوی رسم و رواج کو لے کر، عام رواج کو لے کر، اس معنی پر ہم نے رشتے ناطے توڑ رکھے ہیں تو ہم گنہگار ہیں، اللہ ہماری بخشش نہیں فرمائے، اللہ ہماری بخشش نہیں فرمائے گا۔ ہم توبہ کریں، ان امتیاز و جامع صورت سیان کریں، ان کی خیر خیریت معلوم کریں، ان سے جا کے مصافحہ کریں، معانقہ کریں، اپنی غلطی کا اظہار کریں ان کے سامنے جا کر، اور اپنے رشتے داریوں کو توڑے نہیں۔
اگر ہم قاطع الرحم ہیں، رشتے ناطے توڑنے والے ہیں اور اس رات میں بھی ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، خدا کی قسم اللہ ہمیں نہیں بخش سکتا، ہماری بخشش نہیں فرما سکتا، ہمیں نجات عطا نہیں فرما سکتا، تو ہم رشتے ناطوں کو توڑے، رشتے ناطوں کو توڑے نہیں بلکہ جوڑنے کی کوشش کریں۔ دنیا کی معاملات ہو، رسم و رواج ہو، اس بنا پر ہم رشتے ناطوں کو توڑے نہیں بلکہ جوڑے۔ اگر شریعت کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، پھر ہم کسی پڑوسی سے کسی رشتے دار سے کہنے بھی یہ کام ایسے نہیں، یہ تو شریعت کے خلاف ہے، پھر وہ اس بات کو نہیں ماننا، اس معنی پر ہم رشتے ناطے ختم کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ ایک ہے زانیہ کا لفظ، قرآن کریم میں اور حدیث میں کا لفظ ہے، زانیہ کا لفظ ہے، یعنی زانیہ یا زانی مرد ہو یا عورت، اگر مسلسل انہوں نے اپنا یہ عادت بنا رکھی ہے تو مسلسل قائم میں مبتلا رہتے ہیں، مرد ہے تو زنا میں مبتلا رہتا ہے، اور عورت ہے تو زانیہ بنی ہوئی ہے وہ بھی زنا میں مبتلا رہتی ہے، وہ بھی اس رات میں اللہ اس کی بخشش نہیں فرما سکتا۔ حدیث میں زانیہ کا لفظ کیوں بیان فرمایا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپنے کے اور پردے کرنے کے سب سے زیادہ جو موقع عطا فرمائے وہ کس کو عطا فرمائے؟ عورت کو عطا فرمائے۔ بیٹی ہے تو کس کے اوپر ذمہ داری ہے؟ باپ کے اوپر ذمہ داری ہے، بھائیوں کے اوپر ذمہ داری ہے، شادی ہو چکی ہے تو کس کے اوپر ذمہ داری ہے؟ شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے، آگے چل کے اس کی عمر بڑھ رہی ہے، اولاد ہو رہی ہے، اولاد جوان ہے تو اس کی کس کے اوپر ذمہ داری ہے؟ اولاد کے اوپر ذمہ داری ہے، کھانے پینے کی ذمہ داری، لانا اور کہاں سے آ رہا ہے، کون لا رہا ہے، یہ سب کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری کو نہیں رکھا۔ اللہ نے عورت کو کس لیے بنایا ہے؟ گھر میں رہنے کے لیے بنایا، گھر میں چھپا رہنے کے لیے بنایا، تو زانیہ کا لفظ اس معنی میں بنایا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی پر بیان فرمایا ہے، زانیہ کا لفظ کہ عورت کو چھپنے کے زیادہ موقع اللہ نے عطا فرمائے، زیادہ آسانی عطا فرمائی ہے، پھر بھی وہ اگر زانی بن جائے، پھر بھی اگر وہ زنا میں مبتلا ہو جائے تو اللہ اس کی بخشش نہیں فرما سکتا۔ تو اگر یہ میرے اور آپ کے درمیان میں میرے اور آپ کی جسموں میں یا میری اور آپ کی اگر یہ عادت بنی ہوئی ہے تو میں اور آپ آج بھی اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں کہ اللہ آج کے بعد ان گناہوں کو میں اپنی ذات سے نہیں سرزد ہونے دوں گا، نہیں انجام ہونے دوں گا۔ آج میں اللہ آپ سے توبہ کرتا ہوں، آج میں اللہ آپ سے توبہ کرتا ہوں، اتنی برکت والی رات ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے، اور میں شراب کا عادی ہوں، میں زانی ہوں، میں رشتے ناطے توڑنے والا ہوں، میں ٹخنوں سے نیچے اپنے پاجامہ شلوار اور پینٹ رکھنے والا ہوں، اور آپ اعلان کر دیں کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا۔ اللہ ان تمام چیزوں سے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ ان تمام چیزوں سے میں باز آتا ہوں، پرہیز کرتا ہوں، آج بھی سے میں ان کو اٹھا کر رکھتا ہوں، اور تیرے حکموں کے مطابق، قرآن کے حکموں کے مطابق، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤں گا۔ اللہ میری اور آپ کی کب توبہ قبول کر سکتا ہے؟ تو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، آدھا مہینہ ہی چلا گیا ہے، جو شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، کیا ہے اس کی تیاری کے لیے اللہ نے مجھے رات میں دیا ہے۔ اس مہینے کو، سارے مہینے کو بھی اور آپ افضل سمجھے، اور یہ رات اللہ نے مجھے رات کو دی ہے تو جتنا ہو سکے جہاں کھڑے ہو سکے وہاں کھڑے ہو کر تنہائیوں میں اور تاریکیوں میں کھڑے ہو کر میں اور آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ہم نفلوں کے اعتبار سے ہو، سلام کے اعتبار سے ہو، ذکر و اذکار کے اعتبار سے ہو، خرافات میں گھس کر، رسموں اور بدعات میں گھس کر میں اور آپ اس رات کو نہ گزارے، کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا کرے، میں نے اور آپ نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اب گھر جا کر سنت کے مطابق میں اور آپ سو جائے، اور صبح کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، خدا کی قسم پوری رات جاگنے کے برابر ثواب ملے، عبادت کرنے کے برابر ثواب ملے۔ اور کم از کم اتنا کہ میں اور آپ ضرور خیال رکھیں کہ اگر عبادت نہیں کر رہے ہیں، کوئی نیک کام نہیں کر رہے ہیں تو گناہوں سے پرہیز کریں، بدعات سے پرہیز کریں، اس رات میں، اس دن میں کم از کم اتنا کہ میں اور آپ ضرور خیال کریں کہ پوری زندگی، پوری سال میں نے خرافات میں گزاری، پوری سال میں نے گناہوں میں گزاری ہے، اس رات کو تو اس معنی میں میں اور آپ گزار لیں کہ اس رات میں انشاءاللہ اپنی ذات سے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، کوئی شریف کے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا ہے، تو خدا کی قسم یہ بھی میرے اور آپ کے لیے باعث اجر و ثواب بن سکتا ہے۔ تو اس رات کو اگر میں اور آپ کو نفل عبادت نہ کریں، قرآن کی تلاوت نہ کریں، ذکر و اذکار نہ کریں، تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ گناہوں سے پرہیز کریں اس رات میں۔ دن نکلے گا اگر روزے کی توفیق نہ ہو، روزہ کے لیے طبیعت نہ چاہے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس دن میں گناہوں سے پرہیز کر لیں، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، حرام کاموں سے بچائے، بدعتوں سے بچائے، اگر اتنا بھی کر لیں گے تو خدا کی قسم وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ
کے یہ فیصلے ہو جائے کہ میرا صالحین میں شمار ہو جائے، صدیقین میں شمار ہو جائے، شہداء میں شمار ہو جائے، تو اتنا بھی بیان کر سکتے ہو۔ اگر اس رات میں عبادت نہیں کر سکتے، نفلی عبادت ہو یا قرآن کی تلاوت ہو نہیں کر سکتے، تو اتنا ضرور کریں کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنی اور سنت کے مطابق ادا کر سنا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، کوئی حرام کام نہیں کرنا۔ صبح ہوگی انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر دن میں کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرنا ہوگا۔ یہ دن اور رات کے لیے بائک سے اجر و ثواب کر سکتا ہے، ادھر کا کام استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں اپنے نوجوانوں سے درخواست ضرور کروں گا کہ ایک موٹر سائیکل پر بیٹھ کر 4-4 5-5 نہ کریں، سڑکوں کی اور روڈوں کی روڈ نہ بنے، ماحول خراب ہو، ماحول کو ناراض سمجھے، وقت کو ناراض پہچانے، پتہ نہیں کہاں کیا بات میرے اور آپ کے سامنے ہو جائے اور کتنی سی بات کتنی بڑی بن جائے کہ اور آپ نہیں جانتے، اور پھر میں اور آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اگر کوئی بات بگڑ جائے تو میں اور آپ اس کو بنا نہیں سکتے۔ حالات کے اعتبار سے ان کو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سن رہا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام کو کرنے پر قادر ہے، لیکن حالات کو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ جس طرح میں اور آپ آقا کی زندگی کو پڑھے، ایک وقت وہ تھا کہ آپ نے چپلیں پہنی، لوگوں کی حیات کو برداشت کیا، پتھروں کو برداشت کیا، اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ آقا ولی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے کے اندر، اسی خاندان والوں کے اندر جنہوں نے لاٹھیوں مار کر، پتھروں کو مار کر، غلط میں ڈال کر آپ کے جسم مبارک کو نجانے کی غلط میں ڈالی گئی ان کو برداشت کیا۔ حالات کے اعتبار سے، موقع اور محل کے اعتبار سے ایک وقت وہ تھا، خدا کی قسم آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر اسی مکے کی گلیوں میں، اسی خاندان اور معاشرے والوں میں فاتح مکہ بن کر آ رہے تھے۔ وہ لوگ جو آپ کے اوپر پورا کر ڈال رہے تھے، وہ تھر تھر کانپ رہے تھے، آپ کے اوپر برسات کرنے والا پتھروں کی، لاٹھیوں کی برداشت کرنے والا، جس سے آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا تھا، آپ کی جوتیاں مبارک کر گئی تھی، وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ آج محمد بن عربی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے داخل ہو رہا ہے۔ آج ہماری خیر نہیں ہے، لیکن وہ محمد تھا اور رحمت للعالمین تھا۔ خدا کی قسم تمام لوگوں سے اعلان کرتا ہے محمد کہ لوگوں تم نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ تمام کی تمام چیزوں کو میں معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں۔ وہ محمد تھا جس نے حالات کو سمجھا تھا، جس نے موقع کو سمجھا تھا۔ خدا کی قسم وہ رب کا محبوب تھا، رب کا لاڈلا تھا، رب کی طرف سے فرشتہ آ چکا تھا۔ اے محمد اگر آپ کی اجازت ہو تو خدا کی قسم رب کہہ رہا ہے کہ اسی بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ملا کر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے، اس کو ریزہ ریزہ کر کے مٹا دیا جائے۔ لیکن رب سے کیا کہا تھا اس فرشتے سے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آج یہ مجھے سکھا رہے ہیں، ان کی نسلیں میری دعوت کو قبول کریں گی، ان کی نسلیں میرے مشن کو قبول کریں گی اور میری دعوت پر لبیک کہیں گی۔ تو خدا کی قسم حالات کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر رب نے جیسے اعلان کیا تھا اور فرشتہ بھیجا تھا، وہ محمد اگر اپنی طرف سے ہاتھ دے دیتا، خدا کی قسم سیکنڈوں سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے اس طائف کی بستی کو میرا رب ریزہ ریزہ کرنے پر قادر تھا، دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ملا کر تیسرے پر قادر تھا۔ لیکن نہیں، محمد نے گوارا نہیں کیا، اس کی نسلیں قبول کر، اس کی نسلوں میں میرا مشن چلے گا، میری دعوت چلے گی۔ تو حالات ایسے ہیں، مجھے اور آپ کو اس رب کو راضی کرنا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ خدا کی قسم تختہ دار کوئی بھی ہو یا کرسی پر کوئی بھی ہو، اگر میں اور آپ رب سے تعلق میرا اور آپ کا مضبوط ہوگا، وہ رب مجھ سے اور آپ سے راضی ہوگا، تو کوئی میرا اور آپ کا بازی نہیں کر سکتا، کوئی میری اور آپ کی اس انگلیوں پر نہیں موڑ سکتا، بلکہ یہ انگلی ہمیشہ انشاءاللہ سیدھی رہے گی اور یہ سیدھا کرنا رہے گا اگر میرا اور آپ کے حالات صحیح ہوں گے، اعمال صحیح ہوں گے۔ تو یہ شب برات ہے، اس رات میں مجھے اور آپ کو اگر توفیق ہو تو عبادت کریں، اگر توفیق نہ ہو تو دیگر خلافات میں، روڑوں پر، چوپالوں پر کھڑے ہو کر اس رات کو نہ گزاریں۔ اللہ سے جتنی ہو نفلی نمازیں پڑھ کے، اللہ سے توبہ کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، آپ سنت کے مطابق سو جائیں۔ روزے کی توفیق ہو، جسم اور صحت برداشت کرے اور گوارا کرے تو میں اور آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں چیزیں مستحب ہیں۔ عبادت کرنا یہ بھی مستحب ہے اور روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ دل چاہے تو رکھ سکتے ہیں اور دل چاہے تو نہیں رکھ سکتے۔ کوئی اگر لعن طعن کر رہا ہے، اس کو ذلیل سمجھ رہا ہے، اس نے کم وقت میں روزہ نہیں رکھا، اس نے تو اتنا بڑا گناہ کر دیا، تو یہ غلط بات، یہ غلط بات ہے، مستحب ہے۔ اگر دل چاہے تو رکھ سکتے ہیں اور دل نہ چاہے تو نہیں رکھ سکتے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے اللہ